أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے کر آؤ بما انزل اللہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا قالوا کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں بما انزل علینا جو اتارا گیا ہمارے اوپر ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما وراء اس قرآن کے علاوہ ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما وراء اس کے علاوہ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے سچا ہے مصدق لما معہم تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے قل آپ فرمائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ کیوں کر تم قتل کرتے رہتے تھے انبیاء علیہ السلام کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور تحقیق لایا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات موسیٰ علیہ السلام واضح نشانات واضح معجزے ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو بنایا معبود من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ہی ہو ظلم کرنے والے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے عہد لیا تم سے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے وَاسْمَعُوا اور سن لو قالوا تو بول پڑے سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلایا گیا ان کے دل میں بچڑے کی محبت بِكُفْرِهِمْ بسبب ان کے کفر کے قُلْ بِئْسَ مَا آپ فرمائے کیا ہی برا ہے یأمرکم بِهِ ایمانکم جو تمہیں حکم کرتا ہے تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے یہودیوں کے کارنامے اور کارستانے جو ہم نے بہت سارے تفصیل کے ساتھ سن لی اسی کا اللہ رب العزت دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ قرآن کریم پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں تو وہ اپنی ایمان کی بات کرتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے قرآن کریم پر ایمان لے کر آؤ تو یہ کہتے تھے ہم تو ایمان لائے ہیں یہ ایمان لانے والی بات یہ لوگ ظاہر کرتے تھے یہ بات چھپاتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لائیں یا قرآن پر ایمان لائیں تو نبی علیہ السلام ان سے فرماتے کہ دیکھیں آپ کے تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی نبی کوئی بھی شخص جو تورات کی تصدیق کرے تورات کو مانے تو تم اس کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا.
کوئی بھی آدمی آئے، اور اگر کوئی آدمی تورات کو صحیح کتاب بولے تو تورات کے اندر لکھا ہے کہ ایسے آدمی کی تم نے مدد کرنی ہے۔ تو یہ صاف اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تورات کی بھی تصدیق کی ہے، انجیل کی بھی کی ہے، اور زبور کی بھی کی ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی آپ کی تصدیق کرے تو آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ مقصد اس نبی کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، اور وہ تعاون کیا ہے؟ وہ تعاون یہ ہے کہ اس پیغمبر پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ جیسے اپنی کتاب پر ایمان ہے آپ کا تورات پر، ایسے ہی قرآن کریم کے اوپر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر آپ کا ایمان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کا ایمان ہے تو نبی علیہ السلام پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب یہ یہودی جو اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، جب ان کے ساتھ عرب کے لوگ لڑتے تھے، کافر لوگ، تو یہ کافروں کو کہتے تھے کہ آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے اور تم تو ہمیں بڑے مار پیٹ کر رہے ہو، ہمیں مار رہے ہو، لیکن یاد رکھنا آخری پیغمبر آنے والا ہے اور اس پیغمبر کے ساتھ مل کے ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، تمہیں ماریں گے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اسی کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ اس پر جو اللہ نے اتارا۔ اللہ نے کون سی کتاب اتاری؟ اس وقت نبی علیہ السلام پر قرآن کریم، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ قالوا، کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہمارے اوپر تورات اتارا گیا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے ہی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انکار کرتے ہیں تورات کے علاوہ کی، تورات کے بما وراء، اس کے علاوہ، یعنی تورات کے علاوہ کتابوں کو مانتے نہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ قرآن وہ کتاب ہے، الحق سچی کتاب ہے، مصدق لما معہم، اور ایسی سچی کتاب ہے کہ جو ان کے پاس تورات ہے اس کو یہ سچ بولتا ہے کہ تورات سچی کتاب ہے۔ اور تورات میں ہے کہ جب آپ کی تورات کو کوئی سچا کہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ تعاون کرتے رہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، آپ فرمائیے اے پیغمبر، ان سے فرمائیے کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء علیہ السلام کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہا رہا تھا ایمان لاؤ، یہ کہتے ہم ایمان لائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم ایمان لائے ہو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم نے پہلے کیوں انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق لایا موسیٰ علیہ السلام بالبینات، معجزات، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کی عبادت کی اور ہو تم ظلم کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے، ہارون علیہ السلام کو اپنے قوم کے سامنے چھوڑ دیا، اور ساتھ میں 70 افراد بھی چلے گئے۔ اب جب یہ حضرات طور پہاڑ پر گئے اللہ کے کلام سننے کے لیے، تورات ان کو ملنا تھا، یہاں انہوں نے کیا کر دیا پیچھے کہ شیطان نے ان کو بہکایا
اور بچڑے کی عبادت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی کہ جناب آپ اس بچڑے کی عبادت کرتے رہے، اس عبادت کے اندر پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا وہاں کہ اس طرح کوئی صورتحال ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر طور پہاڑ سے واپس آئے، اور اسی کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے معجزات دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ لاٹھی تھا، موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے کچھ بھی کرتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا عصائی، یہ لاٹھی ہے میری، اتوکل علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس لاٹھی کے ساتھ اپنی ضرورت کے کام کرتا ہوں، اور بکریوں کے لیے پتوں کی ضرورت ہوتی تو اس کو اٹھا کے اس پتے کو میں جاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ضروریات میرے یہ لاٹھی پورا کر لیتا ہے۔ وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جیسے کہ پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے مارا، اللہ رب العزت نے 12 چشمے نکال دیے پتھروں سے، 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے نکالے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون پڑا ہوا تھا، سامنے سمندر، دریا اور کوئی راستہ نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، ایمانداروں کو بچایا، اور فرعون تباہ برباد ہوا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کی، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرنے والا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، تورات پر ایمان لاتے ہو، تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم نے بچڑے کی عبادت کیوں کی؟ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیے؟ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے لیا تم سے عہد، یہ عہد کہ ہر پیغمبر پر ایمان لانا ہے، یہ عہد ہے، تورات پر ایمان لانا، زبور پر ایمان لانا، انجیل پر، قرآن کریم پر، تمام انبیاء پر یہ عہد ہے، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اس پر ایمان لانا، یہ سارے عہد ہیں۔ جب تم نے اس عہد سے نافرمانی کی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اوپر کر دیا، تمہارے اوپر لٹکا دیا طور پہاڑ کو۔ ہاں بتاؤ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو یہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے اور نیچے سے بولنے لگے، اس طرح بولنے لگے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب اس کتاب کو زبردستی تامنا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ لیتے ہو نہیں لیتے ہو؟ قالو، تو سجدے کی حالت میں پہاڑ کو دیکھتے ہوئے بولنے لگے سمعنا، ہم نے اے اللہ تیرا کلام سن لیا۔ اللہ پاک نے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر کیا بولا؟ وَعَصَيْنَا، لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ بعد میں پھر نافرمانی شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ بچڑے کی محبت شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھی، اور اس کی وجہ سے
وہ راہ حق پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قُلْ بِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، آپ فرمائی اے پیغمبر کہ وہ کیا ہی بری چیز ہے جو تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ یہ کیا تمہارا ایمان ہے کہ تمہیں شرک کی طرف لے کے نہ آ رہا ہے اور تم کہتے ہو ہم ایمان لائے؟ ایمان کہاں سے لائے؟ ایمان لاتے تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تو ایمان لانے والی آپ کی بات وہ جھوٹی نکلی، غلط نکلی، اور ایسی غلط باتیں مت کیا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔